یہ معمولی جملہ نہیں، یہ جملہ مجھے اور تجھے بتا رہا ہے کہ سوات تم سے دور نہیں ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے صوبہ کے پی کے تم سے دور نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے رجحان، راجن پور، فاضل پور، ڈی جی خان تم سے دور نہیں ہے. یہ جملہ بتاتا ہے سندھ تم سے دور نہیں ہے، بلوچستان تم سے دور نہیں ہے. جا کے دیکھ لو کیا انجام ہو گیا ہے، دیکھ لیں جا کے. وہاں بھی بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگ موجود تھے، لیکن جب اللہ کا امر آیا کسی کی نہیں چلی. اس لیے رب کو راضی رکھو. یہ تمام بربادی والے علاقے تم سے دور نہیں ہیں. ہماری ریاستوں کی ذمہ داری ہے انصاف کا نظام تیز کرے، عدل کا نظام تیز کرے. جیسے اس ملک کے حکمرانوں کے لیے جناب کرسی کی خاطر رات کے 12 اور 1 بجے تک عدالتیں کھل جاتی ہیں، کسی غریب کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ مظلوم کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ جس کا قتل ہو جائے اس کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ اگر ہم سابقہ 2-4 سالوں پہ نظر دوڑائیں تو ہمارا ملک پاکستان بالخصوص اور دنیا کے باقی ممالک بالعموم وباؤں اور آفتوں کی لپیٹ میں نظر آتے ہیں. کبھی بارشوں کی قلت کی وجہ سے دنیا کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، کبھی کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ایک سکتے میں چلی گئی، کبھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اہل دنیا مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے. تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بارشیں، سیلاب، طغیانیاں، انہوں نے تباہی کے وہ مناظر پیش کیے کہ جن کے سامنے انسان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، اور جتنے بھی انتظامات تھے سب تباہ و برباد ہو گئے. بے شمار لوگ موت کا شکار ہوئے، بہت سارے لوگ مفلوج و اپاہج ہوئے، سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور لاکھوں لوگ جو ہنستے بستے گھروں میں آباد تھے ان کے سروں سے چھت تک غائب ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے. حضرات گرامی، دوسری وبا جس کا ابھی ہمیں سامنا ہی تھا کہ ہمارے جانوروں کے اندر وہ وبا، وہ بیماری، وہ تکلیف آئی کہ جس کی وجہ سے سندھ اور پنجاب کے بہت سارے افراد وہ مالی نقصان کا شکار. میرے واجب الاحترام ساتھیوں، جہاں ہم بہت سی چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی، بس اس بار بارشیں زیادہ ہو گئیں، گرمی زیادہ پڑ گئی، وغیرہ وغیرہ بہت سی وجوہات ان کو ہم تلاش کرتے ہیں، اور ان میں بہت سی وجوہات معقول ہوں گی، ان کا انکار نہیں. لیکن ایک وجہ جس کی طرف ہماری سوچ وہ بہت کم جاتی ہے، ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کیا یہ بیماریاں پہلی بار آئی ہیں؟ کیا یہ آفتیں پہلی بار آئی ہیں؟ یا اس سے پہلے بھی قوموں کے اوپر آفتیں آتی رہی؟ آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا. قرآن کریم سابقہ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے. کسی پر اندھیریاں چلی، کسی پر پتھروں کی بارشیں ہوئیں، کسی قوم کے تنوروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے بارشیں برسانا شروع کر دی، لوگوں کے لیے زمین کی پیٹھ پر رہنا دشوار ہو گیا. اسی طرح لوگ زلزلوں کا شکار ہوئے. یہ تمام مصائب، یہ تمام آفتیں روئے زمین پر آتی رہیں، اور خالق کائنات نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ بھی جا بجا کیا. میرا مالک ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے ایک سیلاب آیا، اور وہ سیلاب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. وہ سیلاب کیسا تھا؟ آسمان سے بارش برسی، کوئی دریا نہیں بکھرا، کوئی سمندر اس کی موجوں میں طغیانی نہیں آئی، کوئی بند نہیں ٹوٹا، کسی پہاڑ کا پانی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَفَارَتْ التَّنُّورُ، یہ خلاف قیاس ہے کہ آگ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے.
آگ سے شعلہ تو نکل سکتا ہے، پانی سے آگ، آگ سے پانی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، لیکن جب میرے رب کی تقدیر اور قضا آتی ہے، جب انسان کے گناہوں کی اسے سزا ملتی ہے، تو میرے اللہ کے سامنے یہ محال نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے وفارت تنور، وہ تنور جس کے اندر عورتیں روٹیاں لگایا کرتی تھیں، جس میں آگ جلا کرتی تھی، گھروں کے اندر ان تنوروں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے چلا دیے، پانی ابل پڑا، اور ان تنوروں کی یہ کیفیت تھی پانی کی کہ اس پانی نے اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے اسی پانی کے اندر نوح کی کشتی بھی چلا دی، وہی پانی تھا، تنوروں سے نکلا ہوا پانی، نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی ہے اس پانی میں، اور باقی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ سوار ہو گئے جناب نوح کو مان کر، میرا رب کہتا ہے ان کو میں نے باقی رکھا، ان کو زندہ رکھا، اور باقی جتنے بھی فَكَذَّبُوهُ، میرے نوح کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دینے والے لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، غرق ہو گئے۔ کس میں غرق ہوئے؟ سیلاب میں۔ کیوں غرق ہوئے؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو ٹھکرایا، ہماری آیات پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ہماری آیات کا انکار کیا۔ حضرات ذی وقار، یہاں پر قرآن کریم کے اس نقطے پہ غور کیجئے، سیلاب آ جاتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے، لیکن اس تباہی کے اسباب پہ کبھی غور کرنا، کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کا انکار کیا؟ ہم ان میں سے تو کہیں نہیں ہیں۔ اب انکار کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک انکار یہ ہے کہ انسان سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا، اور دوسرا انکار یہ ہوتا ہے کہ انسان انکار نہیں کرتا لیکن عمل نہیں کرتا۔ ان میں خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ کے پاس کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کے لیے فیصلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے میں تابعدار، میں فرما بردار، میں واری جاواں، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ کرتا بھی نہیں ہے، آپ کو پہلے پہ غصہ زیادہ آئے گا یا دوسرے پہ؟ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں غور کیجئے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرے رب نے کہا سود چھوڑ دو۔ سود چھوڑنے کی آیات قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے مانی ہے کہ تکذیب کی ہے، ہم نے مانا ہے یا انکار کیا ہے؟ حضرات گرامی، قرآن نے شراب سے روکا، شراب سے رکنے کی آیات قرآن میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے شراب چھوڑی، رکے شراب سے؟ نہیں رکے۔ من حیث القوم دیکھ لیجئے، آپ کے ملک پاکستان میں شراب بکتی بھی ہے، شراب بنتی بھی ہے، شراب پی بھی جاتی ہے، اس کے لائسنس بھی ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیا ہم نے شراب کی آیات کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے رشوت لینے والا دینے والا دونوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینا اور دینا ہمارے ملک کا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ حضرات گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے قوموں کو برباد کیا شرک کی وجہ سے۔ ہر شہر کے اندر کتنے آستانے اور اللہ کی بغاوت کے اڈے بنا کے ہم نے غیروں کی پوجا شروع کی ہوئی ہے، رب کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے ماتھے جھکائے ہوئے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، توحید کی آیات کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ حضرات ذی وقار، پھر قرآن کریم پہ غور کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے کئی مقامات پر ناچ کی، گانے کی، موسیقی کی اور گانے بجانے کی ان
تمام چیزوں کی تردید کی ہے، لیکن دیکھ لیں آج ملک پاکستان کے باشندوں کی حالت، دیکھ لیں ہماری قوم کی حالت، گانا بجانا، موسیقی، ناچ، جھومر، یہ تمام مجرے یہ اس قوم کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ماننا پڑے گا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام آیات جو گانے بجانے سے، موسیقی سے روکنے والے تھی، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم نے کہا قتل حرام ہے، قتل و غارت وہ ہمارے ملک میں عام ہوئی کہ نہ ہوئی، پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ ہم نے مومن کی عزت، مال، جان کے تحفظ میں جتنے میرے رب کے احکامات تھے ان کو ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا؟ قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا لوگوں فیصلے کرو بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو۔ ہم نے ان آیات کو ٹھکرا کر فیصلے دولتوں کی نظر کر دیے، فیصلے رشوتوں کی نظر کر دیے، فیصلے پریشر کی نظر کر دیے۔ ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے قانون کو حاکم نہیں مانا، ان کو نافذ نہیں کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کیا ہم نے رب ذوالجلال کے احکامات کو توڑا؟ کیا ہم نے ایسی آیات کی جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ اور بہت ساری قرآن کریم کے ایک ایک پارے پہ غور کریں، ایک ایک سورت پہ غور کریں اور نکالیں وہ آیات جن کی ہم تکذیب کر کے، جن کو جھٹلا کے من حیث القوم بیٹھی ہم لوگ، اور پھر ہم کہتے ہیں بارشیں زیادہ ہو گئی تھی۔ اس پہ ہی رہنا ہے، اپنے طرز عمل پہ غور نہیں کرنا۔ آئیے قرآن کریم نے کئی مقامات پہ سابقہ قوموں کا نقشہ کھینچا ہے، ان پہ تباہیاں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، اندھیریاں آئی ہیں، بارشیں برسی ہیں، سیلاب آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ پہلا مقام قرآن کریم کا غور کریں جو میں نے عرض کیا، خلاصہ وہ قوم نوح، مالک کائنات قوم نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم نوح نے جب انکار کیا نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، رب ذوالجلال نے جناب نوح علیہ السلام کو نجات دے کر باقی قوم کو غرق کر دیا پروردگار عالم نے۔ اور ساتھ ہی میرا الہ، میرا پروردگار، میرا رب فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اے میرے پیغمبر دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جن کو رب ڈراتا ہے، رب آیات بھیجتا ہے، رب کے پیغام آتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں۔ مالک کائنات نے دوسرا تذکرہ کیا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کا ذکر کیا، الہ العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، جس سمندر سے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اور قوم موسیٰ کو گزار دیا، نجات دے دی، اسی سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ جب اس کو برباد کر دیا، پروردگار عالم کی جب پکڑ آئی ہے، کہنے لگا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اے الہ العالمین مجھے نجات دے دے، مجھے چھٹکارا دے دے۔ پروردگار عالم میں رب العالمین پر ایمان لے کے آتا ہوں، اے موسیٰ کے رب، ہارون کے رب، میں اس رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں جس کا تعارف جناب موسیٰ کرواتے رہے، جس کا تعارف جناب ہارون کرواتے رہے۔ الہ العالمین نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے فرعون اب تو ایمان کا اعلان کر رہے، اس سے پہلے تو نے زمین کے اندر فساد برپا کیے۔ کیا مطلب جب کوئی انسان زمین کے اندر فساد شروع کر دیتا ہے، خرابی شروع کر دیتا ہے، جب زمین کے اندر فساد برپا کرنا شروع کر دیتا ہے، قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، جب لوگوں کو اپنے آگے جھکانا شروع کر دیتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا میری پکڑ آ جاتی ہے، میں غرق کر دیتا ہوں جیسے میں نے فرعون کو کیا۔ قرآن کریم کا تیسرا موقع
طوفان. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا. قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کو کڑک نے پکڑ لیا. آسمان سے ایک چیخ، ایک کڑک ایک فرشتے نے ماری، حتیٰ کہ ان قوموں کا دماغ کے اندر سے بھیجا اڑ گیا. حضرات گرامی پروردگار عالم نے فرمایا الذین ظلموا، یہ پکڑ کن پہ آئی، یہ چیخ کن پہ آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کن پہ آیا؟ میرا رب فرماتا ہے الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا. ہمارے اندر تو ظلم نہیں ہے نا، ہم تو نہیں کرتے ظلم. ہمارے ملک اور معاشرے میں تو ظلم کہیں نہیں نظر آتا. وہ لوگ جو بیچارے کئی سال تک عدالتوں اور کچہریوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور کوئی رئیس، کوئی سردار، کوئی مالدار، کوئی وکیل، کوئی قانون کو جاننے والا کسی پر ناجائز کیس کروا کے سٹے لے لیتا ہے، اور یہ عدالتوں کے دھکے کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. اس کے مرنے کے بعد کیس کا فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے، کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو اپنے ساتھ 2 نمبری کا، فراڈ کا، چوری کا، ڈاکے کا کیس لے کے گئے، آپ کے تھانوں میں لے کے گئے، لیکن کیا ہوا؟ میں نے دیکھا وہاں پر چور کی یہ خواہش تھی کاش میرا کیس عدالت میں چلا جائے، عدالت جانے اور میں جانوں، دیکھا جائے گا وہاں پر. حضرات یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ ظلم یہ انفرادی نہیں ہو رہا، یہ ریاستی ظلم ہو رہا ہے. ہماری ریاستوں کی ذمہ داری ہے انصاف کا نظام تیز کرے، عدل کا نظام تیز کرے. جیسے اس ملک کے حکمرانوں کے لیے جناب کرسی کی خاطر رات کے 12 اور 1 بجے تک عدالتیں کھل جاتی ہیں، کسی غریب کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ مظلوم کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ جس کا قتل ہو جائے اس کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ قوم لوط کا ذکر کیا، ان پر بھی عذاب آیا. مالک کائنات نے مخاطب فرمایا جب فرشتے آئے عذاب کا فیصلہ لے کر آ گئے رب کی طرف سے، میرے رب نے جناب لوط کو مخاطب کیا فرشتوں کے ذریعے. فرشتوں نے پکارا، فرمایا قالوا یا لوط اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کہتے ہیں اے جناب لوط علیہ السلام، آپ کی قوم کے اندر جہاں شرک ہے، کفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہم جنس پرستی بھی ہے. ہم جنس پرستی، اور جس کو یہ جو آپ کا خواتین مارچ مافیا ہے، یہ ایستا ایستا آپ کے ملک میں بھی لانے کی کوشش کر رہا ہے. کئی ممالک کے اندر تو یہ قانون بن چکے ہیں، قانون سازیاں ہو چکی ہیں، اس کو عدالتوں کی اور قانون کی سرپرستی حاصل ہو چکی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ آئے، مالک کائنات کے فرشتے فرماتے ہیں جناب لوط علیہ السلام، آپ کی قوم کو پروردگار عالم نے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اے لوط علیہ السلام، آپ کے گھر کے افراد جو آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی میں آپ ان کو لے کے نکل جائیے، اس علاقے سے لے کے چلے جائیے. اے جناب لوط علیہ السلام، اِلَّا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کہتے ہیں انہو مصیبہا ما اصابہم، کیونکہ آپ کی بیوی پہ بھی وہی عذاب آئے گا جو آپ کی قوم پہ آئے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی سیدنا لوط پہ ایمان نہیں لاتی تھی. کئی لوگ
وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ایسی بیوی عطا نہیں کی جس کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہو، لیکن جناب نوح کی تعلیمات پہ ایمان نہیں لاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم کا فیصلہ دیکھ لیجئے، یہاں پر تعلق اور رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی، فائدہ دیتا ہے تو ایمان فائدہ دیتا ہے۔ ایمان، رشتہ داری نہیں، تعلق نہیں۔ حضرات یہاں پر رشتہ داری ہے، تعلق ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں لاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کہنے لگے اے جناب لوط ان کو لے کے نہیں جانا۔ اور دوسری بات، دوسرا یہ ہے اے جناب لوط علیہ السلام، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے عذاب کتنا سخت ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، کتنا دردناک ہوگا کہ اے لوط، پیغمبر کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑا جگر ہوتا ہے پیغمبر کا، نبی کا، نبی دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، لیکن اے پیغمبر لوط ان پر جو آنا ہے آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ منظر ایسا ہوگا جس کو کوئی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنا ہولناک اور اتنا شدید منظر۔ چلے گئے جناب لوط علیہ السلام، فرمایا ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب صبح کے وقت آنا ہے اور صبح قریب ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے غور کیجئے، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کرنے والے عذاب کیسا آیا؟ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود۔ جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا، ہماری گرفت آ گئی، ہماری پکڑ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جو شہر تھا، ان کا جو علاقہ تھا، ان کی جو بستی تھی، ہم نے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ کیسے کیا؟ مالک کائنات کے فرشتے نے قوم لوط کی بستی کو اپنے پر پہ اٹھایا، پر کے اوپر اٹھا کے مالک کائنات کا فرشتہ آسمان کے قریب لے گیا، آسمان سے فرشتے نے بستی کو زمین کے اوپر پھینکا، نیچے پھینک گئے۔ حضرات گرامی، اوپر والا بستی کا حصہ نیچے چلا گیا، نیچے والا اوپر چلا گیا۔ آج بھی الہ العالمین نے یہ چھوٹے چھوٹے منظر مجھے اور تجھے دکھائے ہیں، ہم نہ مانے تو ہماری مرضی ہے۔ آج مشینری کا دور، بڑے بڑے انجینئر موجود، جناب سیمنٹ اور سریے کا دور، بڑی بڑی مضبوطیوں کا دور، لیکن جب مالک کائنات کا فیصلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آئی، میرے اللہ کی پکڑ آئی، لوگوں بڑے بڑے مضبوط ہوٹل آپ نے دریاؤں میں جاتے دیکھے ہوں گے۔ یہ بلڈنگیں، عمارتیں، پہاڑ سے پانی آیا، بلڈنگ تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی، بارشوں کی وجہ سے مکانات منہدم ہو گئے، گر گئے۔ حضرات گرامی، یہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، یہ تیری اور میری مشینری، یہ انجینئر، یہ مضبوطیاں، یہ تدبیریں، یہ نقشے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہر چیز پہ غالب ہے تو میرے اللہ کا امر ہے۔ اس لیے رب کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، الہ العالمین کی طرف آؤ۔ میرے پروردگار عالم نے اس کے بعد فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قوم لوط کی بستی ہے نا، بستی قوم لوط کی، جس کا ذکر میرا رب فرماتے آپ کے سامنے ان کی بربادی اور تباہی کا کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر، آپ کی جو قوم آپ کا انکار کر رہی ہے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ بستی ان سے دور نہیں ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں، یہ جملہ مجھے اور تجھے بتا رہا ہے کہ سوات تم سے دور نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے صوبہ KPK تم سے دور نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے رجحان، راجن پور، فاضل پور، DG خان تم سے دور نہیں ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے سندھ تم سے دور نہیں ہے، بلوچستان تم سے دور نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لو کیا انجام ہو گیا ہے، دیکھ لیں جا کے، وہاں بھی بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگ موجود تھے، لیکن جب اللہ کا امر آیا کسی کی نہیں چلی۔ اس لیے رب کو راضی رکھو، یہ تمام بربادی والے علاقے تم سے دور نہیں ہیں۔
میرے واجب الاحترام ساتھیوں، وہی نہریں، وہی دریا جو تیری اور میری آب پاشی کا اور کاشتکاری کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، وہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، اور انہی کا پانی انسان کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی سے ناراضگی ہو جائے، جب اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آئے؟ سابقہ قومیں برباد ہوئی، قرآن نے بتایا، اب غور کریں۔ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آئے؟ قوم فرعون غرق کیوں ہوئی؟ عاد پر پتھروں کی اندھیریاں کیوں چلیں؟ قوم نوح پر سیلاب کیوں آئے؟ میرے اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ان تمام کا خلاصہ اور نتیجہ دے دیا ہے۔ ایک آیت کے اندر رب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ الہ العالمین فرماتی ہیں ان تمام قوموں جن کا تذکرہ تمہارے سامنے ہو گیا ہے، ان میں سے ہم نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی بنا پہ پکڑا، گرفت کی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر ہم نے پتھروں کی ہوائیں بھیجی، کسی کو ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ پھر میرا مالک فرماتا ہے لوگوں اس بات پہ، اس جملے پہ غور کیجئے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، لوگوں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، یہ جتنے بھی علاقے، یہ پٹی برباد ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ دیکھیں جرائم، غلطیاں، گناہ تقریباً ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن قتل و غارت کا جو بازار ان علاقوں میں گرم تھا، 7 پہاڑ تھے، لوگوں نے نیچے لوگوں کی عزتیں بھی لوٹنی، قتل بھی کرنے، پہاڑوں میں پناہ لے لینی، منشیات کا جو سلسلہ، اور اس کے بعد کسی کی جیب میں روپیہ ٹکا ہے نہیں ہے، لیکن شادی اور بیاہ کے موقع پر اجتماعی رشتہ داروں کا بیٹھ کے مجرے کرنا اور کروانا کثرت کے ساتھ، اور پھر بھائی، باپ، بیٹے سب موجود ہیں، اور ایک فاحشہ ناچ رہی ہے۔ یہ سب آج اس قوم کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جسے کل تک کوئی غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب آتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اب ان قوموں کی حالت آپ نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اتنی برائیاں، قباحتیں، غلاظتیں جو ان قوموں کے اندر موجود تھیں، جو فرعون کی قوم میں تھیں، جو عاد کی قوم میں تھیں، جو لوط کی قوم میں تھیں، جو جناب نوح علیہ السلام ان کی قوموں میں جو قباحتیں موجود تھیں، جو برائیاں موجود تھیں، شرک موجود تھا، بدکاری موجود تھی، ناپ تول کی کمی موجود تھی، ناجائز مال کھانا موجود تھا، ہم جنس پرستی ان میں موجود تھی، شرک موجود تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ان میں موجود تھی آج ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ موجود ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی تک رب کی طرف سے وہ عذاب کیوں نہیں آئے جو ان قوموں پہ آتے تھے اور پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، کیوں نہیں آئے؟ اب اس سوال کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ پھر ابھی تک ہم اس گرفت اور پکڑ میں کیوں نہیں آئے جو گرفت قوم نوح پہ آئی، قوم لوط پہ آئی، قوم عاد پہ آئی، قوم سمود پہ آئی، ابھی تک اس گرفت سے کیوں بچے ہوئے ہیں؟ آئیے ایک حدیث سنیے اور سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس گرفت اور پکڑ سے اور عذاب سے کیوں بچے ہوئے ہیں۔
सैयदुना आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के कुछ जो ऊपर वाले इलाके थे, आप उधर तशरीफ ले गए, वहां से वापस आ रहे थे। मदीने के जो कुछ ऊपर के इलाके थे, ऊंचे इलाके, आलिया उन्हें कहा जाता है, वहां से वापस आ रहे थे। रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद बनी मुआविया आई। कौन सी मस्जिद? बनी मुआविया। यहां मैं एक सवाल उसको भी हल करता जाऊं। बाज़ अहले सुन्ना भी अपने बच्चों के नाम मुआविया नहीं रखते। ये कहा गया है, उनके ज़हनों में, दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि शायद ये नाम अच्छा नहीं है। मेरे पैगंबर के कई सहाबा मुआविया, ये मस्जिद बनु मुआविया, पूरा कबीले का नाम मुआविया। मेरे पैगंबर के कई एक सहाबी, उनका नाम मुआविया, पैगंबर के रिश्तेदार मुआविया, कई एक मुहद्दिसीन मुआविया, ताबेईन मुआविया, तबा ताबेईन मुआविया। अगर ये नाम ठीक न होता तो कभी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब और दौर में ये नाम ना पाया जाता। नाम भी ठीक है, काम भी ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि मुआविया का जो काम है ना, उससे कुफर को तकलीफ बड़ी हुई है, उससे बातिल को तकलीफ बड़ी हुई है। इसलिए इस नाम के पीछे पड़ गए हैं लोग और मुजम्मत करते हैं इस नाम की। आप तशरीफ लाए। सैयदुना आमिर बिन साद कहते हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी। हमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके 2 रकअतें पढ़ी। दिन का वक्त है, जमात हो गई है 2 रकअतों की। इसका मतलब है दिन के वक्त भी नफल की जमात हो सकती है, जमात के साथ आप नफल पढ़ सकते हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी हैं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 रकअतों को लंबा किया, तवील किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदा रब्बहु तवीला, आप काफी देर इलाहुल आलमीन से दुआ मांगते रहे, दुआ करते रहे, दुआएं करते रहे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका नामदार ने सलाम फेरा, मेरे प्यारे पैगंबर पूछते हैं, मेरे सहाबाए किराम लगता है मैंने काफी देर लगा दी है, काफी लंबी पढ़ाई है 2 रकअतें तुम्हें। फरमाने लगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम जानते हो कि मैंने ये 2 रकअतें लंबी क्यों की हैं? अल्लाह के पैगंबर क्यों की हैं? फरमाया, मैंने इन 2 रकअतों में अल्लाह ताला से 3 चीजें मांगी। मेरे रब ने मुझे 2 अता कर दी हैं, एक अल्लाह ताला ने रोक ली है। मेरे सहाबाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला से मैंने 3 चीजें मांगी। पहली चीज ये मांगी है, अल्लाह युहलिका उम्मती बिस्सनतिल आम्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी पूरी उम्मत को एक ही बार अजाब में गर्क न कर देना, बर्बाद न कर देना। ऐ इलाहुल आलमीन कहत साली में मुब्तला न कर देना। ऐ इलाहुल आलमीन इज्तिमाई अजाब जैसे कौम नूह पे आए, कौम लूत पे आए, कौम आद पे आए, कौम फिरौन पे आए, कौम मूसा पे आए, ऐ इलाहुल आलमीन कौम शुएब पे आए। मेरे परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत के अंदर भी खताएं होंगी, गलतियां होंगी, बुराइयां होंगी, लेकिन तेरा पैगंबर, तेरा नबी, तेरा रसूल, तेरा महबूब तुझसे कुछ नहीं मांगता, इतना मांगता है खताओं की वजह से मेरी उम्मत को बर्बाद ना करना। हजरात गिरामी, आज क्यों बचे हुए हैं? तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। ये पैगंबर की दुआ है, महबूब की दुआ है, पैगंबर की दुआ की वजह से बच गए हैं, वरना करतूतों में कमी कोई नहीं की। दूसरी दुआ, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसअलतुहु अल्ला युहलिका उम्मती बिल गर्क, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की कि ऐ इलाहुल आलमीन मेरी पूरी उम्मत को कहीं पानी और तूफान में गर्क ना कर देना, सैलाब में गर्क ना कर देना। ये जितना सैलाब हमारे पास आता है, जो कौम नूह के पास आया था, वो तो शायद इसके मुकाबले में कुछ भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद तबाही और बर्बादी और इंसानियत की हलाकतें कितनी है जी? 700, 800, 1000, 1200, 1400 क्यों बच गए? क्योंकि मेरे पैगंबर की दुआ थी कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे परवरदिगार इस तरह इज्तिमाई तौर पे गर्क ना कर देना। और तीसरी दुआ मैंने अपने रब से की, वो ये थी, अल्लाह यजअल बासहुम बैनहुम, अल्लाह मेरी उम्मत आपस में ना लड़ती रहे। अल्लाह फरमाते नहीं, ऐ मेरे पैगंबर आपकी ये दुआ कबूल नहीं है, आपस में आज लड़ रहे हैं।
اور کتنے قسم کی لڑائیاں ہیں، مال کی لڑائی، جائیداد کی لڑائی، مذہب کی لڑائی، سیاست کی لڑائی۔ کون سی لڑائی ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان نہیں ہیں؟ ایک ہی گھر کے اندر لڑائی جاری ہوتی ہے، باپ ایک پارٹی کا ہے، بیٹا دوسری پارٹی کا ہے، نبی آپس چ نہیں بن گئی یہ لڑائی، اور کوئی نظریے کی لڑائی، کوئی مذہب کی لڑائی، اس طرح کی لڑائیوں میں آج بٹ گئے۔ اور یاد رکھیے جب تک ہم ایسے تقسیم ہوتے رہیں گے کمزور ہوتے رہیں گے۔ ایک ہی حل ہے اتفاق اور اتحاد، اور وہ اتحاد اور اتفاق ہوگا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا، عقیدہ توحید پر ہوگا، پیغمبر کی حدیث پر ہوگا۔ حضرات گرامی یاد رکھیے اجتماعی عذاب سے یہ امت بچ گئی، اجتماعی عذاب سے پوری امت کو ایک ہی بار اللہ برباد نہیں کرے گا، یہ دعا ہے میرے محبوب کی اور رب نے قبول کر لی۔ لیکن انفرادی طور پر بعض عذاب آئیں گے، چھوٹے چھوٹے آئیں گے انفرادی طور پر۔ اور کیوں آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، شاید کہ توبہ کر لیں، شاید مجھ سے صلح کر لیں، شاید میرے در پہ، میرے دروازے پہ، میری راہ پہ آ جائیں۔ اس لیے مختلف اوقات میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔ اور کیسے؟ سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، شراب پیئیں گے اور نام بدل کے پیئیں گے، نام بھی مختلف رکھیں گے، کوئی نام رکھے گا، کوئی نام رکھے گا، جدید جدید نام رکھیں گے، شراب پیئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، ہاتھوں میں شراب کے جام ہوں گے، سروں کے اوپر رقاصائیں ناچ رہی ہوں گی، گانے چل رہے ہوں گے۔ کیا یہ منظر اور یہ ساری برائیاں پیدا ہونی چکی ہیں ہمارے اندر؟ یہ سب چل نہیں رہا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والی قوم کے اندر فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر آلات موسیقی بج رہے ہوں گے، دھمال چل رہی ہوگی، گانا چل رہا ہوگا، گانے والیاں گا رہی ہوں گی اور شراب پی رہے ہوں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض، اسی حالت میں اللہ انہیں زمین کے اندر غرق کر دے گا، دھنسا دے گا پروردگار۔ میرے محترم ساتھیو، ان کا جرم کیا ہے؟ شراب۔ جرم کیا ہے؟ گانا بجانا۔ اور مالک کائنات اسی حالت کے اندر انہیں برباد کر دے گا، غرق کر دے گا، دھنسا دے گا زمین کے اندر۔ اس لیے آج پیغمبر کی حدیث کو دل و دماغ پہ نوٹ کر لیں، اور ایسا کوئی بھی انسان جو اس خرابی میں مبتلا ہے وہ یاد رکھے کسی بھی وقت میرے پیغمبر کی حدیث ہے پوری ہو سکتی ہے، اور بندہ اپنے اسی کرتوت سمیت زمین میں غرق ہو سکتا ہے۔ پھر امام کائنات فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں کہ وہ زمین میں غرق ہو جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ یجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن کو اللہ تبارک و تعالی بندر بنا دے گا، خنزیر بنا دے گا، شکلیں بدل دے گا میرا اللہ، شکلیں بگاڑ دے گا۔ حضرات گرامی، جب بھی انسان جرم کرے گا اس کی سزا اسے ملے گی، اور کئی بار وہ سزا اس دنیا میں اور اس کی بے شمار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وضاحتیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آئیے میں دو تین باتیں عرض کروں کہ ان کی طرف لوٹ آئیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان مصائب سے، ان سیلابوں سے، ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ اگر حالت بری ہو گئی ہے تو یہ برے ہوئے تب حالت بری ہوئی، اور اگر اچھائی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اچھا کر لو، اللہ کی طرف سے خیر اور برکت کا نزول ہو جائے گا۔ دوسرا ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیے۔ میرا رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہے، ایمان لاتے رہے، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کیا مطلب ہے کہ ایمان، تقوی اور شکر، اللہ کی نعمتوں پہ شکر۔ اور میرے رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا
اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا استغفار، کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگے، استغفار مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو قوم اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرتی رہے گی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور چوتھی چیز صدقہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں صدقے کی تلقین کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو کسی نے قید کر لیا اور وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو، مجھے چھوڑ دو، وہ سب کچھ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے۔ ایسے انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اس وقت ہمارے ملک پہ جو آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، الہ العالمین ہمیں اس سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو اس وقت شکار ہیں ان آفتوں کا، اے اللہ، اے میرے مالک کائنات ان کا آسرا اور سہارا بن جا۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔